اتو تانگے والا ہمارے گاؤں میں تانگا چلایا کرتا تھا۔ ایک دن گھر سے اڈے کی طرف جاتے ہوئے ناہموار زمین پر اس کا پاؤں اٹکا اور یکا الٹ کر گڑھے میں جا پڑا۔ اتو اور گھوڑے دونوں کی ٹانگیں ٹوٹ گئی تھی۔ جب کمانے والا معذور ہو گیا تو گھر چلانے کی ذمہ داری اتو کی بیوی جلو بی بی پر آ گئی تھی۔ بچوں کا پیٹ پالنے کی خاطر جلو بی بی نے چوک پر تندور لگا لیا۔ اب گاؤں کے لوگ اس کی بھٹی پر چنے اور بھتے کے دانے بنانے کو آنے لگے اور محلے بھر کی روٹیاں بھی اسی کے تندور پر پکنے لگی تھی۔ عظمت جلو کی سب سے بڑی بیٹی تھی، باقی 3 بچے اس سے چھوٹے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بڑی ہو گئیں۔ تب جلو بھٹیارن کو فکر ہوئی کہ بیٹی کو جلدی اس کے گھر کا کر دوں۔ دلشاد اس کی دور کی رشتہ دار تھی۔ ایک روز وہ ملنے آئی اور عظمت کو پسند کر لیا اور جلو سے اپنے بیٹے کے لیے رشتہ مانگ لیا۔ وہ تو پہلے ہی رشتے کی فکر میں تھی، فوراً ہاں کر دی۔ یوں اس بھتارین کی بیٹی دلہن بن کر لالو کمہار کے گھر سدھار گئی۔ عظمت کی شادی لال محمد نامی نوجوان سے ہوئی تھی، جس کو پیار سے گھر والے لالو کہا کرتے تھے۔ اس کے باپ دادا کا پیشہ کوزہ گری تھا، لیکن وہ آبائی پیشے کو نہ اپنا سکا۔ اس نے 6 جماعتیں پاس تو کرنی تو خود کو کمہار کہلوانے میں اپنی توہین محسوس کرنے لگا۔ تب سسر نے اس کو اپنا یکا دے دیا، اس کو چلا کر روزی روٹی کماؤ تاکہ ہماری بیٹی ساس اور سسر کی محتاج نہ رہے۔ لالو نے چند دن یکا چلایا، مگر یہ کام بھی اس کو نہ بھایا تو یکا گھوڑا بیچ کر اس نے روپے ٹب میں ڈال لیے۔ دراصل لالو ان نوجوانوں میں سے تھا جن کو کمانے کے بجائے مفت کے کھانے سے غرض تھی۔ جب تک سسر حیات تھا وہ بہو کا خرچہ اٹھاتا رہا۔ اس کی وفات کے بعد عظمت کے برے دن آ گئے۔ وہ کوئی ہنر نہ جانتی تھی۔ تبھی اس کی ماں نے مشورہ دیا کہ تم بھی میری طرح تندور لگا لو اور محلے کے گھروں کی روٹیاں پکا کر بچوں کی روزی روٹی کا آسرا بناؤ، چونکہ تندور پر روٹیاں لگانا تو گاؤں کی ہر عورت جانتی ہے۔ لہٰذا عظمت نے ماں کے مشورے پر عمل کیا اور پھر اپنے گھر کے باہر تندور لگا لیا۔ وہ برسوں محلے والوں کے لیے روٹیاں پکاتی رہی۔ گرمی کے دنوں میں جب چیل بھی انڈا چھوڑ دیتی ہے اور آگ کے تصور سے ہی بدن جلنے لگتا ہے، عظمت بی بی گھنٹوں تندور کے اوپر جھکی بڑے بڑے پرات پکا ڈالتی۔ سچ ہے کوئی بھی باڑھ کے مہینے میں تندور پر گھنٹوں بیٹھنا پسند نہیں کرتا، مگر اس غریب کے پاس اور کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا، کیونکہ اس کا شوہر نکٹھو اور آوارہ تھا۔ کہتے ہیں کہ کبھی کے دن بڑے کبھی کی راتیں، مگر عظمت کے لیے دن اور راتیں سدا ایک سی رہی۔ تندور پر خود کو جھلستی تو بچوں کو صبح اور شام روٹی کے لالے پڑ جاتے۔ گاؤں میں غریب عورت کا نصیب اندھے کنویں جیسا ہوتا ہے جس میں اتر کر جھانکا نہیں جا سکتا۔ تبھی تو کہا جاتا ہے کہ ماں باپ سب دیکھتے ہیں مگر بیٹی کا مقدر نہیں دیکھ سکتے۔ ایک سسرالی رشتہ دار نے عظمت پر ترس کھایا اور زبردستی لالو کو اپنی دکان پر بٹھا دیا کہ کچھ ہنر سیکھ کر 4 پیسے کمانے کے لائق ہو جائے گا۔ تایا کے دباؤ سے آ کر وہ اس کی دکان پر بیٹھ گیا۔ اس کا یہ تایا درزی کا کام کیا کرتا تھا اور دکان اس کی اپنی تھی۔ بڑی دقت سے وہ لالو کو سادہ شلوار قمیض کی کلنگ سکھا پایا تھا۔ جب وہ سلائی کرنا سیکھ گیا تو تایا نے اس کو دکان کھول دی تاکہ بچوں کے لیے خود آمدنی کرنے کے قابل ہو جائے۔ سچ ہے جس کو اپنی ذات اور اپنی عیاشیوں سے پیار ہو اس کے لیے بیوی بچے جھاڑ کے کانٹے ہوتے جو ہر وقت اس کی خواہشوں کے گلابوں میں چبھتے رہتے ہیں۔ وہ کام کبھی ستھرا نہ تھا کہ لوگ اس سے کپڑے سلوانے کو ترجیح دیتے۔ اگر زبان کا میٹھا ہوتا تو بھی کچھ بات بن جاتی۔ اس میں یہ ساری خوبیاں مفقود تھیں۔ چاہتا تو اتنے روپے ضرور کما لیتا کہ بچے 2 وقت کی روٹی کھا لیتے۔ اس نے مگر چاہا ہی نہیں، اوپر سے نشے کی لت بھی لگا لی۔ تبھی کام دھیان سے نہ ہوتا تھا۔ بچوں پر ترس کھا کر محلے کے ایک آدمی نے جوڑا سلائی کے لیے دیا، کتر پیوند میں غلطی کر دی۔ وہ آدمی غصے کا تیز تھا، بگڑ گیا اور لالو کی پٹائی کر دی۔ اس کی ساکھ خراب ہوئی تو دکان بھی بند کرنا پڑی۔ وہ پھر سے گھر میں پڑ گیا۔ اس کے بعد لالو نے دوبارہ کمانے کا تردد ہی نہیں کیا۔ غریب عظمت نے سارے خواب بڑے بیٹے سے وابستہ کر لیے تھے۔ اس کو اسکول پڑھا رہی تھی۔ وہ اس کی فیس کے لیے دھیلا دھیلا کر کے جب روپیہ جوڑ لیتی تو لالو اسے جیت کر نشے میں جھونک دیتا۔ ایک تو پہلے پیٹ کا دوزخ بھرنے کا دکھ کیا کم تھا، اوپر سے میاں کی نشے کی لت نے ایک نیا تنازع کھڑا کر دیا تھا۔ کچھ دنوں تو عظمت یہ برداشت کرتی رہی، مگر پھر وہ بھی مقابلے پر کھڑی ہو گئی۔ بڑا بیٹا میٹرک میں پہنچ گیا تھا اور اس کی فیس بھرنا ضروری تھا۔ تبھی اب ان کے درمیان روز چیخ پکار ہونے لگی۔ لالو جان گیا کہ عظمت اب آسانی سے پلو کے گرا کھول کر اس کو رقم نہیں دے گی۔ وہ بھوکی تو سو سکتی تھی لیکن یہ کسی طور گوارا نہ کر سکتی تھی کہ بیٹے کی تعلیم میں لالو کی عیاشی رکاوٹ بنے۔ اس چیخ پکار سے
اس کی محلے میں اور بدنامی ہوتی اور محلے دار اس کو لعنت ملامت کرتے کہ ایک تو کماتے نہیں ہو، اوپر سے عورت کی خون پسینے کی کمائی بھی جھپٹ کر نشے میں جھونک دیتے ہو۔ اسے محلے کے لوگ کہا کرتے کہ بندے کے پتر بن جاؤ، نہیں تو ہم تم کو جیل کروا دیں گے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ نشے کو نشہ نہ ملے تو وہ انتقامی ہو جاتا ہے۔ جب لالو نے دیکھا کہ پیار محبت سے کام نہیں چلے گا تو اس نے عظمت سے سختی سے نمٹنے کی ٹھان لی۔ نشہ انسان کی غیرت اور حمیت کو ختم کر دیتا ہے اور وہ اپنے عزیز رشتوں کی طرف سے بھی بے حس ہو جاتا ہے۔ عظمت بیٹے کو بڑی امیدوں سے پڑھا رہی تھی کہ جب وہ پڑھ لکھ جائے گا تو نوکری کرے گا، بہن بھائیوں کے لیے بھی یہ سایہ دار درخت بن جائے گا اور اس کے برے نصیبوں کے دن بھی مٹ جائیں گے۔ تاہم لالو کو یہ منظور نہ تھا اس کا بیٹا تعلیم حاصل کر کے مضبوط ہو جائے اور وہ ماں کی حمایت میں اس کے مقابل میں آ جائے۔ بیٹا جوان ہو جائے تو لالو جیسے باپ کی آمریت میں لازماً فرق آ جاتا ہے، کیونکہ نیک و جوان بیٹے سے ماں کو محفوظ پناہ میسر آ جاتی ہے۔ جب لالو کی کسی طرح دال نہ گلی، اس نے بیوی سے مقابلے کی ٹھان لی۔ اس نے لوگوں سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ عورت بد چلن ہے۔ گاؤں کے لوگ عظمت کے اچھے کردار سے خوب واقف تھے۔ انہوں نے لالو کی بد زبانی اور بکواس پر کان نہ دھرے اور کچھ نے اس کو برا بھلا بھی خوب کہا، جس پر اس بے حس انسان نے گھر چھوڑ دیا اور دوستوں کے ڈیرے پر جا کر رہنے لگا۔ کوئی کب تک کسی کو مفت کی کھلاتا رہتا ہے؟ دوست تنگ آ گئے تھے، ٹھیس لگی تو واپس لوٹ آیا اور معافی تلافی کر کے بیوی سے صلح کر لی۔ وہ بیچاری شریف النفس خاموش ہو گئی۔ ایک رات وہ دیر سے گھر آیا اور عظمت سے کہا کہ مجھے سخت بھوک لگی ہے، اگر کچھ کھانے کو ہے تو دے دو۔ وہ کمرے سے نکل کر باورچی خانے گئی، دن کی بچی ہوئی روٹی اور دال لا کر اس کے سامنے رکھی۔ لالو صحن میں بچھی چارپائی پر بیٹھ کر کھانے لگا۔ کھانا کھا کر بولا، اللہ تم کو اس نیکی کا صلہ دے، مجھے کچھ رقم چاہیے، یقین رکھو بعد میں لوٹا دوں گا۔ وہ بولی کہ کبھی پہلے لوٹائے ہیں جو اب لوٹا دو گے؟ میرے پاس تم کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ندیم کی فیس کی رقم میں سے دے دو، سچ کہتا ہوں میں لوٹا دوں گا، فیس کل بھر دی ہے، اب کچھ نہیں ہے۔ بیوی نے جواب دیا اور اس کے پاس سے اٹھ کر اندر جانے لگی تو لالو نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ دیتی ہے یا نہیں، ورنہ ابھی تیرا گلا دبا دوں گا۔ گلا دبا دو، مار دو، میرے پاس رقم نہیں ہے۔ یہ کہہ کر عظمت خود کو اس کے چنگل سے چھڑوانے کی جدوجہد کرنے لگی۔ اسی تگدو میں ایسا دھکا لگا کہ وہ چارپائی پر گر گئی اور چارپائی کے پائے کا کونا اس کی کن پٹی میں گھس گیا۔ سر سے خون بہنے لگا، ضرب اتنی شدید تھی کہ وہ بے ہوش ہو گئی۔ یہ دیکھ کر لالو دروازہ کھول کر باہر چلا گیا۔ بچے سو رہے تھے، کسی کو خبر نہ تھی کہ عظمت مضروب صحن میں پڑی ہے اور زیادہ خون بہنے سے موت اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ صبح تک وہ بے جان ہو چکی تھی۔ اس نے اسی قسم پرسی میں دم دے دیا تھا۔ سورج نکل آیا تھا۔ بچے کمرے سے باہر شہر میں آئے تو دیکھا کہ ماں کا سر خون سے لت پت ہے اور فرش پر بھی خون پڑا ہوا ہے۔ بڑا لڑکا دوڑ کر پڑوس میں گیا، وہ چھوٹے رونے پیٹنے لگے۔ جس نے دیکھا اور دنگ رہ گیا۔ پولیس کو اطلاع دی گئی اور عظمت کو دفنا دیا گیا۔ لالو مفرور تھا۔ پولیس اس کی تلاش میں تھی۔ عظمت کی ماں جلو کو اطلاع دی گئی۔ کسی کو علم نہ تھا کہ عظمت کے ساتھ کیا ہوا، مگر کچھ کو شک تھا کہ شاید یہ لالو نہیں کیا۔ نانی بچوں کے پاس آ گئی اور بیٹی کے گھر رہنے لگی۔ ایک ماہ بعد پولیس نے لالو کو گرفتار کر لیا، مگر وہ عدم ثبوت کی بنا پر بری ہو گیا۔ اب وہ گھر میں نہیں آتا تھا، ادھر ادھر مارا مارا پھرتا اور کبھی دوست کے ڈیرے پر جا کر سو جاتا۔ اس کی حالت ملنگ سی ہو گئی تھی۔ اب وہ درباروں پر بیٹھنے لگا، مزارہ بن گیا تھا۔ لوگ کشکول میں سکے ڈال جاتے، وہ انہی سے گزارا کر لیتا۔ وقت کے ساتھ انسان میں بدلاؤ آ جاتا ہے۔ اب اس کو احساس ہوا کہ گھر کیسی نعمت ہے اور بچوں کا ساتھ کتنا بڑا قدرت کا انعام ہے جس کو اس نے نادانی میں کھو دیا تھا۔ اب اس کو پچھتاوا چین نہیں لینے دیا کرتا تھا اور وہ افسوس سے ہاتھ ملتا رہتا۔ ایک دن وہ دروازے پر آیا۔ سب سے چھوٹی بیٹی جو اب 7 برس کی تھی وہ باہر آئی۔ لالو نے اس کو تھیلا سا دیا کہ اندر لے جاؤ اور چلا گیا۔ لڑکی باپ کو پہچان گئی مگر نانی کو نہ بتایا۔ بولی کہ ایک بابا آیا تھا، وہ یہ سامان دے کے آیا۔ تھیلے میں مٹھائی اور بچوں کے لیے کچھ چیزیں تھیں۔ جلو سمجھ گئی کہ یہ لالو ہی ہو سکتا ہے۔ کچھ دنوں بعد وہ پھر آیا۔ چھوٹے لڑکے نے دروازہ کھولا، وہ تھیلا اشیاء سے بھرا ہوا دے کر چلا گیا۔ اب جلو کے کان کھڑے ہو گئے کہ کہیں یہ بچے ہی نہ لے جائے۔ وہ چکنی ہو گئی۔ تیسری بار جب لالو آیا وہ خود در پر گئی۔ واقعاً وہ لالو ہی تھا۔ داڑھی رکھ لی تھی اور اس کے بال بھی ملنگوں کی طرح بڑے ہوئے تھے۔ چوغا پہنے ہوئے تھا اور لاٹھی ہاتھ میں تھی، کسی مزار کا مجاور لگتا تھا۔ لالو تو اب کیوں آتا ہے؟ دوبارہ نظر آیا تو محلے داروں کو اکٹھا کر لوں گی، تم کو پولیس کے حوالے کر دیں گے۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ لالو کا بڑا لڑکا آ گیا جو ٹیوشن پڑھا کر گھر کا خرچہ پورا کیا کرتا تھا۔ اس نے جلو سے کہا کہ نانی اماں ان کو گھر کے اندر آنے دیں۔ یوں بیٹا باپ کو گھر لے آیا اور پوچھا کہ ابا تم کو کیا چاہیے؟ تم لوگوں کا ساتھ چاہیے بیٹا؟ تم بچوں سے دور رہ کر میں نہیں جی سکتا۔ بیٹا گوں بگوں میں تھا
کیونکہ بچوں میں سے کسی نے اس رات باپ کو گھر میں آتے جاتے نہیں دیکھا تھا۔ جس روز وہ آخری بار آیا تھا وہ نہیں سمجھ سکا کہ واقعاً اس کی ماں کو اس کے باپ نے مضروب کیا تھا یا کسی چور نے۔ اس کو باپ پر شک تو تھا، مگر لالو کو روتے دیکھ کر وہ خاموش رہا۔ وہ نانی سے کہنے لگا میں اب بڑا ہو گیا ہوں، لیکن میرے بہن بھائیوں کو باپ کی ضرورت ہے۔ باپ اچھا ہو یا برا، باپ ہوتا ہے۔ ہم نے آنکھوں سے ان کو ماں کو مارتے نہیں دیکھا۔ ایک موقع اور دیں۔ میں باہر جاتا ہوں تو بہنیں اکیلی ہوتی ہیں۔ آپ کب تک اپنا گھر بار چھوڑ کر ان کی حفاظت کر سکتی ہیں؟ میں شہر جا کر پڑھنا چاہتا ہوں۔ میرے بہن بھائی میرے شہر جانے سے اکیلے ہوں گے۔ لالو کی لڑکی نے بھی بھائی کی بات سن کر ہاں میں ہاں ملائی۔ وہ جلو سے کہا کہ روز ماموں آپ کو واپس گھر آنے کا کہتے ہیں، ممانی بھی اکیلی ہوتی ہیں۔ نانی اماں آپ ہمارے ابا کو ہمارے ساتھ رہنے دیں تاکہ ہمارا بھائی شہر کے کالج میں پڑھنے جا سکے۔ اس طرح بچوں نے گھیر کر نانی کو مجبور کر دیا کہ وہ لالو کو گھر سے نہ نکالے۔ لالو نے بھی اپنی شریف اور محنت کش بیوی کو کھو کر سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں پایا تھا۔ وہ اسے مارنے کے ارادے سے نہیں آیا تھا، اس کا مقصد تو بس رقم لینا تھا۔ اسے خبر نہ تھی کہ اتنے زور سے دھکا لگ جائے گا کہ عظمت کی جان ہی چلی جائے گی۔ اس طرح نرم دل بچوں نے اپنے باپ کو پھر سے قبول کر لیا، اور لالو نے بھی زمانے کے دھکے کھانے کے بعد سمجھ لیا کہ برے دوستوں کی صحبت سوائے ذلت اور روحانی دکھوں کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ بیوی کو کھو دیا تھا، بچوں کو نہیں کھونا چاہتا تھا۔ اس کے بعد اس نے عمر بھر کام تو کوئی نہ کیا، مگر اپنے بچوں کے سر کا سایہ ضرور بن گیا۔ ٹیوشن پڑھا کر بالآخر ندیم نے گریجویشن مکمل کر لی، اور اس کے بعد وہ اپنے گاؤں کے اسکول میں ہی ٹیچر لگ گیا۔ دونوں بہنوں کی شادیاں کر دی گئی اور بھائیوں کو کریانے کی دکان ڈال دی۔ ندیم کی شادی ہو گئی، اس کی دلہن گھر آ گئی، یوں ایک اجڑا ہوا گھر پھر سے سنبھل گیا، اور جس پودے کی آبیاری عظمت نے اپنے خون سے کی تھی اس کا پھل اس کے گھرانے کو مل گیا تھا۔ اس کے بچے آباد ہو گئے اور بیکار شوہر کو بھی جوان بیٹے کا سہارا مل گیا۔ سبھی گاؤں والے حیرت سے کہتے تھے کیا معجزہ ہے کہ ایک نکمے انسان کا بیٹا ایسا قابل نکلا جس نے خزاں رسیدہ گھر میں خوشیوں اور سکون کی بہار کو لوٹا دیا ہے۔ کبھی کبھی کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بروں سے اچھی اولاد جنم لیتی ہے اور اچھوں سے بری اولاد پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ سب نصیبوں کے کھیل ہیں۔